MRQ وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جنات کے متعلق ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث نے ان کے متعلق کیا کہا ہے، ان کی غذا کیا ہے، یہ کہاں رہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا۔ ان کی آبادی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی اس ہر جگہ جہاں انسان کی آبادی نہیں، وہاں جنات نے بسیرا بنا رکھا ہے۔ جنات کا لفظی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اسے جنات کہتے ہیں، جبکہ انسان مٹی سے اور ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنات کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی سانپ، کتے وغیرہ کے روپ میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ان میں موجود ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام سے پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر نہ آنے والی مخلوق کا وجود برحق ہے، اور ان کو اس زندگی اور وجود دینے کا مقصد اور غرض اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، تخلیق جنات کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، جنات کی اقسام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو مختلف روپ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ 3 قسم بتائے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، جنات کھاتے پیتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، جنات کے مکانات اور آگ کے نشانات دیکھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہارے لیے گوشت بن جائے گی، اور تمہارے مویشیوں کے لیے جانوروں کی مینگنی چارہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے کہ تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھے مومن اور مسلمان جنات جن کا کھانا پینا اور رہائش پاکیزہ ہوتی ہے، اور جو سرکش اور کافر جنات ہوتے ہیں ان کی رہائش اکثر ویران اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے۔ اکثر وہ بیت الخلاء، قبرستان وغیرہ میں بسیرا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی گھر کو انسان 40 دن تک خالی چھوڑ دے تو جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ اگر پھر انسان اس گھر میں جا بسے تو جنات انہیں ستاتے ہیں، جس کے سبب وہاں انسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں، ان کے بھی کنبے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر روشنی سے گھبراتے ہیں، ہمیشہ اندھیروں میں رہتے ہیں۔ جنات اس جگہ اپنا قبضہ جما لیتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ہم وہاں اچانک چلے جائیں تو ان کے سونے، جاگنے، بیٹھنے اور آرام کرنے میں خلل پڑتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنات ایک مستقل اور علیحدہ مخلوق ہے جس کی اپنی ایک طبیعت اور فطرت ہے، اور ان کی بہت سی صفات انسان پر مخفی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو وہ طاقت دی ہے جو انسان کو نہیں دی۔ ناظرین، جبکہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہی وجہ ہے کہ انسان کو اذیت دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
شیطانی جنات کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی جنات کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا شیطانی جنات کو گھر میں داخل ہونے سے اور کھانے پینے میں شرکت سے روک دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکش اور شیطانی جنات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ سدا سلامت رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔